زندہ ہو, قرآن کی تلاوت زندہ, گھروں میں رحمتیں آئیں, گھروں میں برکتیں آئیں, گھروں میں خیریں آئیں, گھروں سے نحوستیں ختم, گھروں سے شیطانی اثرات ختم. ایک صحابی نے رات کو نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا. گھوڑا بندھا ہوا تھا, بھٹکنے لگا, بیٹا ساتھ سو رہا تھا, انہیں ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آ جائے. پھر قرآن پڑھا, گھوڑا بھٹکا, قرآن پڑھا, بڑے پریشان کہ یہ گھوڑے کو کیا ہو رہا ہے. جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا, ایک بادل ہے جس کی وجہ سے گھوڑا بھٹک رہا تھا. آسمان پہ نور ہی نور ہے اور وہ نور آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, سارا قصہ سنایا. تو حضور یہ کیا تھا, میں قرآن پڑھتا تھا تو یہ کیا آسمان سے اترا. آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے, تمہارا قرآن سن. اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا, آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لے. تو سب نیت کرو بھائی روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ, زور سے انشاءاللہ. 1 سپارہ, چلو آدھا سپارہ, چلو 5 سپارہ. تو کیسا مسلمان ہے کہ تیرا سال ختم ہوتا ہے تیرا قرآن ختم نہیں ہوتا, تیرا قرآن ختم. آپ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے. جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں مدد فرمائیں گے. ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے نماز, قرآن, ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ, جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ, اس کو کثرت سے پڑھا کرو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 درجے بلند ہو جائیں گے. ہمارا غریب سے غریب پڑھ سکتا ہے, ہمارا امیر سے امیر پڑھ سکتا ہے. بہت عجیب قصہ آتا ہے حدیث میں. ایک صحابی آئے, عرض کیا حضور میں نے طے کیا اتنا وقت میں ذکر کروں گا, دعا کروں گا, اتنا وقت طے کیا ہے میں نے, اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ سن رہے کہ زور ہے بھائی, تھک تو نہیں گئے؟ کیا عرض کیا حضور میں کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں, باقی دوسرے اذکار. ہمیں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. عرض کیا حضور 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں, 1/3 باقی اذکار. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا بس. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ میں نے تھوڑی ذکر زندہ ہو, استغفار, تسبیح ہاتھ میں جیب میں, استغفار کرو, کلمہ پڑھو, درود شریف پڑھو, استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. کتنی زبردست بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا, اور اگر آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. عذاب ٹل جائیں گے استغفار سے. اللہ سے معافی مانگے. اللہ کو بندے کا معافی مانگنا پسند ہے. یہ محنت ہو رہی, استغفار زندہ ہو, دین سیکھنے کا شوق ہے, اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ صبح شام کس کے محتاج؟ دن رات کس کے محتاج؟
کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ اٹھنے بیٹھنے میں کس کے محتاج؟ پھر دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی؟ تھوڑی کہ زیادہ؟ کبھی کبھی کے بار بار؟ ایک بار کے کئی بار؟ ہمارے غریب کس سے مانگیں؟ ہمارے صدر کس سے مانگیں؟ ہمارے سردار کس سے مانگیں؟ امیر المومنین مامون الرشید رحمت اللہ علیہ، ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا، دربان نے کہا بیٹھ جاؤ، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، نماز سے فارغ ہوئے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لمبی دعا۔ جب دعا سے فارغ ہوئے اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ تبلیغ میں بھائی اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو بھائی؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ، سگے باپ سے بار بار مانگو وہ بھی ناراض ہو جائے گا، سگے بیٹے سے بار بار مانگو بیٹا بھی ناراض ہو جائے گا۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگیاں خوبصورت بنیں گی، گھروں کا ماحول، ہمارے علاقے کا ماحول، ہمارے شہر کا ماحول، ہمارے ملک کا ماحول، پورے عالم کا ماحول خوبصورت بنے گا جب اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ ہاں ہمارا دین اخلاق سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا۔ آپ بڑے سے بڑے مالدار بن جاؤ، آپ میں تواضع آئے، آپ میں عاجزی آئے۔ آپ بڑے سے بڑے سردار بن جاؤ لیکن آپ میں کیا ہے؟ تواضع ہو، عاجزی ہو، اکڑ نہ ہو۔ اکڑ نہ ہو، اکڑ تو مردے کی علامت ہے، مردہ اکڑتا ہے۔ اس لیے مرتے ہی کہتے ہیں ہاتھ سیدھے کر دو، پاؤں سیدھے کر دو، آنکھیں بند کر دو، منہ بند کر دو ورنہ اکڑ جائے گا۔ اکڑنے سے پہلے مردہ اکڑتا ہے، جس کا دل مردہ ہوگا اس میں ہوگی اکڑ، میں یہ کر رہا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ اکڑ ہے۔ نہیں، اللہ کو بندے کی تواضع پسند، بندے کی عاجزی پسند، بندے کی نرمی پسند، معاف کرنا پسند، معاف کرنا پسند، غصے کو پینا پسند، غصے کو پینا پسند۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو پاؤ۔ یہ نصیحت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ کیا خوبصورت اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا، یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال ہم بھی زبان سے کیوں کا لفظ چھوڑیں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، صبر، برداشت۔ کیوں کی جگہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں۔ کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی؟ بولو بھائی، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ میں نے نکاح پڑھایا ایک جگہ نا، نکاح پڑھایا تو نکاح سے پہلے بات کی تھوڑی کہ دیکھو یہ شادی ہو رہی، اب جو گھر آباد ہوگا پیسوں سے نہیں ہوگا، زیور سے نہیں ہوگا، گھر آباد ہوگا حسن اخلاق سے۔ اگر اخلاق اچھے ہیں گھر جنت بنے گا، اگر اخلاق بگڑ گئے گھر جہنم بنے گا۔ اخلاق کی بات کی، اخلاق کی بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا کرو۔ نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے۔ ایک بول خاندانوں کو جوڑتا ہے، ایک بول خاندانوں کو توڑتا ہے۔ ایک بول محبتیں پھیلاتا ہے، ایک بول نفرتیں پھیلاتا ہے۔ ایک بول اپنے کو غیر بناتا ہے، ایک بول غیر کو اپنا بناتا ہے۔ اپنے بول میٹھے بناؤ، بول میٹھے بناؤ، بول میٹھے بناؤ۔ معاف کرنا سیکھو، گھر آباد ہو جائے گا۔ کیوں کا لفظ نہ بولو۔ خامن بہت سی باتیں طبیعت خلاف آئیں گی بیوی سے، کیوں نہیں بولنا، کوئی بات نہیں۔ بیوی کیا کہے کوئی بات نہیں، ساس کیا کہے کوئی بات نہیں، بہو کیا کہے کوئی بات نہیں۔ میں نے مثال دی
کہ آپ نے اپنی بیوی کو صبح گوشت لا کر دیا کہ آج جو ہے نا قورمہ بناؤ. ہاں بڑے دن ہو گئے قورمہ نہیں کھایا, لیکن مجھے مرچ سے پرہیز ہے, تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن باہر نکال دینا, پھر باقی میں مرچ ڈالنا, کیونکہ مجھے مرچ سے پرہیز ہے. بہت اچھا. اب شام کو آیا نا, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ دوپہر کو کھانا نہیں کھایا, کہ آج شام کو قورمہ پک رہا ہے, قورمہ کھانا ہے. اب دسترخوان پہ بیٹھا, بڑی خوشبو آ رہی, بھوک لگی ہوئی, بیوی سے کہا وہ میرا سالن جو ہے نا بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ. انہوں نے کہا میں تو بھول گئی. تو آپ کیا کہو؟ بولو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. اچھا, بیان کے دوران ہی ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہتا کیا بات ہے مولوی صاحب, کہ بھوکا سو جائے وہ؟ میں کہا نہیں, بھوکا نہ سو جائے, دہی سے روٹی کھا لے. بھائی برداشت کرنا سیکھے. کیا کرنا سیکھے؟ ہم جھگڑے ختم. ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل. صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا, محبت سے رہنا, صلح کر کے رہنا, یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور میں یہ آپس کا توڑ, یہ آپس کی دشمنیاں, یہ عداوتیں, یہ بغض, تبلیغ میں یہ محنت ہو رہے بھائی, جھگڑے ختم کرو. او بھائی معاف کرنا سیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کر دے. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو, اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا, گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے, نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے. ایک نیکی لایا ہے, باقی گناہ. ایک نیکی وہ کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا, ہم اس سے درگزر کرتے. تو جتنا یہ مجمع آیا ہے سب نیت کرے اپنے اخلاق اچھے بنانے انشاءاللہ, ذرا زور سے انشاءاللہ. اپنے جھگڑے ختم کرنے ہیں, جھگڑے ختم کرنے ہیں. کیسے ختم ہوں گے؟ آپ سے غلطی ہے معافی مانگ لو, اس کی غلطی ہے معاف کر دو, جھگڑے کیا لڑنا بھائی, مر جانا ہے, کیا لڑنا ہے. مکہ فتح ہوا نا تو مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچائی تھی, سخت اذیتیں پہنچائی تھی, سخت دکھ دیے تھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے والوں کو معاف کر دیا. سب کو کیا کر دیا؟ اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس نے شہید کیا تھا, کیا نام تھا؟ وحشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا, قتل کر دیا, ناک کاٹ دیے, کان کاٹ دیا, پیٹ پھاڑ دیا, جسم کے ٹکڑے کر دیے. کتنی دردناک طریقے سے حضور کے چچا. لیکن جب وہ اسلام لائے تو اللہ کے نبی نے انہیں بھی معاف کر دیا, انہیں بھی کیا کر دیا. لیکن ایک بات فرمائی کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کر, تجھے دیکھ کے چچا یاد آتا ہے. لیکن معاف کر دیا. کسی کی بیوی پہ تہمت لگانا کتنا, توبہ کتنا بڑا جرم. کسی نیک عورت پر تہمت لگانا, کسی سردار کی بیوی پر کوئی تہمت لگائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار, حضرت عائشہ زینب آپ کی بیوی, منافقین نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی. توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, لوگوں نے تہمت لگا دی منافقین نے. لیکن کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے, دیکھا دیکھی سنی سنائی باتوں پہ وہ بھی یقین کر گئے. اس میں تھے ایک حضرت مستح رضی اللہ عنہ. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غالباً بھتیجے یا بھانجے تھے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو مہینے کا خرچہ دیتے تھے.
اور وہی حضور حضرت بکر کی بیٹی پر تہمت لگا رہے ہیں. حضور کی بیوی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی وہ تہمت لگا رہے. کتنا خطرناک جرم، بدترین جرم کائنات کا. اب لمبا قصہ ہے. جب برات نازل ہو گئی آسمان سے پورا رکوع آ گیا، آیتیں نازل ہو گئی. حضرت عائشہ کی برات میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت مصطح سے ناراض ہو گئے، ان کا خرچہ بند کر دیا. اتنا بڑا جرم کیا تھا، حضور کی بیوی پر تہمت لگائی، حضرت بکر کی بیٹی پر تہمت لگائی. جب برات نازل ہو گئی حضرت بکر مجھ سے ناراض ہو گئے. اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، اللہ سفارش کے لیے آ گئے. کیا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا